کی شادی کا انتظام کر دیا۔ اب یہ قیامت کا دن ہے، مختلف قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر تھے۔ ایک آدمی وہ سواری سے حاجی تھا، سواری پر سوار تھا، سواری سے نیچے گرا۔ اب جب سواری سے نیچے گرا، رکاب میں اس کا پاؤں اٹک گیا ہوگا، یا کیا ہوا، یا گرا اوپر سواری بیٹھ گئی، یا گرا تو سواری نے پاؤں رکھ دیا، جیسے بھی اس کا موت واقع ہوگی۔ سواری سے گرا، سر کے بل گرا، موت واقع ہو گئی، یا سواری سے گرا، سواری وہ گھبرا گئی، سواری کا پاؤں اس کے گلے پہ آ گیا، مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اسے کفن پہنا رہے ہیں نا یہ، تو اب اس کا سر نہیں ڈھانپنا، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی، کیوں آپ لوگ جانتے ہیں نا حاجی جب احرام کی حالت میں ہو وہ خوشبو نہیں لگاتا، اور سر بھی نہیں ڈھانپا جاتا۔ جب سر بھی نہیں ڈھانپا جاتا تو فرمائش کا سر بھی رہنے تو کھلا، ورنہ جو مر جائے اس کے سر کو ڈھانپ دیتے ہیں، اس کا سر نہیں ڈھانپنا، اس پہ خوشبو نہیں لگانی۔ یا نبی اللہ کیا وجہ ہے؟ اس کو کیوں نہیں سر ڈھانپنا، اس کو خوشبو کیوں نہیں لگانی؟ فرمایا یہ حالت احرام میں مرا ہے، قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھے گا، اٹھتے ہی کیا کہے گا؟ جیسے ہی اس کی قبر کھولی جائے گی کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھتے اٹھے گا۔ تو کچھ لوگ ہوں گے تلبیہ پڑھتے اٹھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں نا، کلمہ شریف پڑھنے والے، کون مومن؟ کلمہ شریف پڑھنے، اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، کلمہ طیبہ کی ورد کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ افضل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا قیامت کو جب اپنی قبر سے اٹھے گا، فرمایا میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں کہ قیامت کو اٹھیں گے نا کلمہ شریف پڑھنے والے، اپنے سر کو ایسے جھاڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہی کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آئیے محبت سے کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی اور کا نام تو نہیں لینا، اپنے خالق کا لینا، اپنے مالک کا لینا ہے۔ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ شریف پڑھنے والے قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنا سر جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگ اٹھیں گے قبروں سے، اور کچھ تو لوگوں کے لیے سواری ہوگی جیسے ذکر کیا، اور کچھ کے لیے چھتری کا انتظام بھی ہوگا، دھوپ نہ لگے، سائبان کا انتظام، چھتری کا انتظام، قبر سے نکلیں گے دھوپ نہ لگے۔ حالانکہ سورج اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب میل، وہ صحابہ کرام کہتے ہیں پتہ نہیں چلا میل سے سرکار کی کیا مراد تھی۔ میل کے 2 معنی، ایک تو یہ میل ہوتا ہے جو کلومیٹر سے ذرا بڑا، یہ یہاں سے لے کر شہر تک پتہ نہیں کتنے میل بنے گا، 1 میل تو اتنا، اور دوسرا میل وہ جس سے آنکھ میں سرما ڈالنے، ہم اپنی بنے سرمچو کہتے ہیں، اس کو بھی میل کہتے ہیں، سرما ڈالنے والے جس سے اتنا سا ہوتا ہے ایک بالش، 1 میل سے مراد بالش تھا یا وہ میل ہے، چلو وہ میل ہی سمجھ لیں، اتنا نزدیک آگ برساتا۔ لیکن کچھ ایمان والے ہوں گے کہ وہ چھتری لیے ہوئے
اور ان کے پاس چھتری ہوگی، فرشتے صاحبان میں لے کر اسے اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہوں گے۔ یہ کون خوش قسمت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی رنگ میں گیا، کوئی کسی رنگ میں گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی آ جائیں گے قیامت کے دن، ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شہید لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ تشریف لائیں گے، اسی طرح خون نکل رہا ہوگا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سیدنا حسین، یہ سارے کے سارے ایسے آئیں گے کہ ان سے خون نکل رہا ہوگا، لیکن خوشبو کیسی ہوگی؟ کستوری والی۔ خوشبو کیسی ہوگی؟ کستوری والی۔ ایمان والے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے۔ روزہ رکھا ہے الحمدللہ، نہیں رکھا تو پھر کبھی رکھیے۔ روزہ رکھیے، بعض نے کسی بیماری یا کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے شاید نہ رکھا ہو، لیکن روزہ رکھیے۔ ایک تو شہید سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ایک روزہ دار کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ روزہ دار کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اب یہ سارے کے سارے نکل کر ادھر دوسری امتیں بھی اٹھیں گی، اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، اس زمین سے اٹھیں گے پھر اللہ زمین کو بدل دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب زمین بدلی جائے گی لوگ کہاں ہوں گے؟ میں پل صراط کے قریب تاریکی ہوگی وہاں، پل صراط کے قریب تاریکی، یا پل صراط پہ وہیں ہاں کر دیا، پھر زمین کو بدل دیا جائے گا۔ زمین بالکل کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہیں، باہر نہیں دیکھ سکتے، دیوار آ گئی ہے، پہاڑ آ جاتے ہیں، کوئی نیچے کھائی آ جاتی ہے، کوئی درخت اس میں نہیں، محشر کی زمین میں کچھ نہیں ہوگا بالکل۔ ایک آدمی یہاں ہوگا، کھربوں اور کھربوں سے کھربوں آدمی آخری آدمی کو بھی دیکھ رہا ہوگا، بالکل برابر۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ گھبرائیں گے کہ فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب بھائی بچہ ہے، امتحان دے رہا ہوں، امتحان دے دیا ہوں، تو اب وہ کہتا ہے نتیجہ بھی آنا چاہیے۔ بھائی جو کامیاب ہے وہ کہتا ہے نتیجہ آنا چاہیے۔ اور جو حوالات میں بند ہے، ادھر دنیا میں ہی دیکھیے، جو حوالات میں بند ہے، پولیس کے ہتھے چڑھ گئے، پولیس مار مار کے ان کا حلیہ بگاڑتی، وہ کہتے ہیں یہاں سے جان چھوٹے جیل جائیں، یہاں سے جان چھوٹے جیل۔ سارے کہیں گے، نیک اپنے انعام کے لیے کہیں گے، بد کہیں گے اس حوالات سے جان چھوٹے، جو سزا ملنی ہے ملے، وہ ہمارا فیصلہ تو ہو جائے۔ اب حدیث پاک میں 50,000 سال لمبا دن، کتنا لمبا دن؟ 50,000 سال لمبا دن، آدھا دن گزر جائے، 25,000 سال۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اچھا، دل میں ڈالے گا، پھر لوگ جائیں گے ایک نبی کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، آدم کے پاس گئے، نوح کے پاس گئے، ابراہیم کے پاس گئے، موسیٰ کے پاس گئے، عیسیٰ کے پاس گئے علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، انبیاء کرام کے پاس گئے، بات کہیں نہیں بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اتنا فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، وہ میرے امتیوں یہ کام تو میرا تھا، تم کدھر پھرتے رہے؟
اس وقت 25,000 سال گزر جائیں گے. یہ حدیثیں ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ تیاری کر لیں. ایمان والوں کے لیے یہ 25,000 نہیں 50,000 سال پورا ہی دن کیسے گزرے گا. 2-3 حدیثیں ہیں، ذرا تھوڑا سا ان میں اختلاف ہے، لوگوں کے حالات کے مطابق ہوگا. ایک تو ہے کہ جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ایسے گزر گا جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی. کتنا 5 منٹ لگیں گے؟ کوئی بتا زیادہ ہی صوفی ہو تو 10 منٹ لگ جائیں گے. فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی 10-15 منٹ میں، وہ 50,000 سال گزر گئے. اور بعض کا زور سے لے کر عصر تک کا وقت، یہ گھنٹہ 2 گھنٹے ہوگا گزر جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں زوال سے لے کر مغرب تک کا وقت، سورج ڈوبنے کے 6 گھنٹے کہہ لیں 8 گھنٹے کہہ لیں، بس یہ سارے کا سارا ایمان والوں کے لیے ایسے گزرے گا. اللہ رب العزت قادر ہے، وہ جو چاہے کرے. کسی کے لیے ایسے گزار دے، کسی کے لیے ایسے گزار دے، کسی کے لیے ایسے گزار دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی جائے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ چلے جائیں گے، شفاعت کریں گے. میں حدیث شفاعت کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا. اب جب اس امت کے جانے کی باری ہوگی، اس امت کے جانے کی باری ہوگی، تو ارشاد فرمایا 70,000 آدمی ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جائیں گے، اور ہر ایک کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا. پھر وہ اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے ابا کو، اپنی اماں کو، اپنی اہلیہ کو، ان کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. اور یہ 70,000 کا مجمع جائے گا. باقی حدیث پاک تفصیل ہے، لیکن یہ ایسا ہوگا کہ ان کے چہرے نور برسا رہے ہوں گے. ساری امت پھر ایسی آئے گی کہ ان کے وضو کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے. اللہ تعالی کا کتنا کرم ہوگا. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، جب رب کی مہربانی ہوگی قیامت کے دن چہرہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، ہاتھ بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، پاؤں بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں. وہ چاند پہ چاند طلوع ہو گیا، اب اس جیسی عزت والا کون ہوگا؟ میں صرف ایک حدیث پاک آپ کو چھوٹی سی آخر میں سناتا ہوں کہ جب یہ امت گزرے گی 70,000 ایسے جو خصوصی شان والے، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بیوی بچے، یہ سارے کے سارے جا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی لے جا رہے ہوں گے، پیچھے ساری امت ہوگی. امت کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے سر یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور چمکتے چمکتے جیسے جائیں گے، باقی امتیں دیکھیں گے، ان میں سے کسی کا چہرہ نہیں چمکے گا. پیچھے جو امتیں گزر گئی، کسی کا چہرہ 1,24,000 نبیوں کی امتیں، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں. وہ جب سب ہمیں دیکھیں گے، دیکھ کے ایک ہی جملہ کہیں گے، اس کا معنی کوئی اور نہیں لینا، بس اس کو لطف خداوندی کہنا ہے، اللہ کی مہربانی کہنا ہے. یہ حدیثیں علماء نہیں سناتے، کہتے سنائیں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے، نیکیاں نہیں کریں گے. وہ اس لیے لوگ جلال والی سناتے ہیں، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، تاکہ لوگ نیکیاں کریں. میں ذرا اور ذہن کا ہوں،
میں کہتا ہوں جس نبی پر قرآن نازل ہوا انہوں نے جب سنا دی ہے پھر ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، ایمان والو دلوں پہ لکھ لو، وہ اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہم دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے، کسی نے مہربانی کر کے رحمت کی زنجیروں میں ڈال کے ہمیں بھیجا۔ 1,24,000 نبیوں کی امتیں ساری دیکھ کے ہم امت مصطفیٰ کو، نبی کے غلاموں کی امت کو، اس امت کو دیکھ کے کہیں گے یار یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تو شاید سارے ہی نبی ہوتے۔ یہ لفظ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے بھائی یہ تو چہرے چمک رہے، یہ ہاتھ چمک رہے، یہ سر چمک رہے، یہ پاؤں چمک رہے، وہ قریب تھا کہ یہ سارے ہی نبی ہوتے۔ ایمان والے تو نبی کے قدموں پہ قربان ہو جا، اور جیسے کہتے دودھ کہتے پانی کو، بے قیمت پانی کو، جب پانی کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ ملا لو، تیری قیمت ہے میری کوئی قیمت نہیں، دودھ کہتا ہے ایک ہی شرط ہے، آجا اپنے وجود کو میرے وجود میں گم کر دے، اپنا نام تک مٹا دے، پھر جو بھاؤ میرا وہ بھاؤ تیرا۔ ہم خاک ہیں، کچھ نہیں ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ لپٹ جائیں گے پھر انشاءاللہ جہاں نبی کھائیں گے نبی کے غلام بھی طفیلی بن کے وہیں جائیں گے۔ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچے نبی کا سچا غلام بننے